يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك عظیم سلطانک اللہ تعالیٰ سے بہت ہی زیادہ محبت اور شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ ہم الاسماء الحسنی سیریز کا آغاز کرتے ہیں۔ بات تو ہمیشہ ہی اللہ ہی کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اسی پہ ہی قائم رکھے، لیکن اللہ کے کلام کی بات کرنا، اللہ کے نبی کی بات کرنا، یہ بالکل ایک مختلف تجربہ ہے اللہ کی بات کرنے کی نسبت، کیونکہ جس کو دیکھا نہیں، جس کو جانتے نہیں، جس کو آنکھیں دیکھ نہیں پاتی، کان جس کی آواز براہ راست سن سکتے ہی نہیں، اس کے لیے بات کرنا، اس کی بات کرنا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ہم انسانوں میں سے بھی کسی کے بارے میں کوئی بات کریں تو بہت ہی محتاط ہوتے ہیں کہ کچھ کمی بیشی نہ ہو جائے، کوئی حق تلفی نہ ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بات کرنا کیا ہے؟ آئیے اللہ ہی کا نام لے کر شروع کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایک ایک لفظ کو دل میں اتار دے، میرے بھی اور آپ کے بھی، ہم سننے اور سنانے والے اس کے ایک ایک لفظ کو اپنے اندر جذب کریں اور اس ہستی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم اپنے آپ کو محاسبے کے لیے تیار رکھیں۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یعملون۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 آج ہم سب کو اس بارے میں بات کرنے اور سننے کے لیے تیار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے نام ہیں اچھے، اس کے سارے ہی نام بڑے خوبصورت ہیں، بس اس کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، یعنی حدوں سے گزر جاتے ہیں، ایک سائڈ پہ نکل جاتے ہیں، اس کی شان کو کبھی گھٹاتے ہوئے یا اپنی مرضی اور اپنے کیفیات سے کسی انسان کے ساتھ یا کسی اور مخلوق کے ساتھ اس کو نسبت دیتے ہوئے، اور رہ گئی بات کہ وہ جو کرتے ہیں تو سیجزون ما کانوا یعملون، وہ ان قریب جزا پا لیں گے اس کام کی جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جس کو نہ آنکھیں دیکھ سکتی، لا یدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو پا نہیں سکتی لیکن وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ حق ہے، اس کا نام حق ہے، اس کا کلام حق ہے، اس کی جنت حق ہے، اس کی جہنم حق ہے، اس کے وعدے سچے، اس کی ایک ایک بات سچی ہے۔ اگر وہ نہ ہوتا تو ہم کیا ہوتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہی بات فرمائی تھی کہ اے مالک اگر تو نہ ہوتا تو ہم کیسے ہوتے؟ اور بات تو یہ بہت سچی ہے کہ ہم اپنے ہونے کو اور اپنے نہ ہونے کو سامنے رکھ لیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی باتیں بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر نظریں لگاتے جائیں گے آپ کو اس بات کا یقین آتا جائے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پہ بولا، اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ آج اس کو موٹو بنا لیجئے کہ اللہ اگر تو نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پاتے، نہ ہم صدقہ کرتے، نہ ہم نماز پڑھتے۔
یہ اللہ ہی کا وجود ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں اور آپ بھی ہیں۔ اور رب العالمین سارے جہانوں کا بادشاہ آج آپ کو مجھے اس کام کا موقع دے رہا ہے جو اس نے اپنے چنے ہوئے بندوں سے لیا، اور وہ کام جس پہ بات کرنے کی ضرورت اللہ ہی نے جن کو دی، انبیاء کرام تھے، رسول تھے، انہوں نے بھی اللہ ہی کے بتائے اور سکھائے ہوئے طریقے پہ اس کام کو کیا۔ اور اللہ کی ذات جو عظیم ہے، جو حلیم ہے، جو رحیم ہے، وہ کریم بھی ہے، وہ ان لوگوں کو موقع دیتا ہے جو چنے ہوئے بندوں کی طرح ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہم جیسے عام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص موقع دے رہا ہے کہ ہم اسماء الحسنی، الاسماء الحسنی پہ بات کریں، کیونکہ یہ دلوں میں اللہ کی محبت کا بیج ڈالنے کا سفر ہے۔ وہ مالک جو کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے، وہی ہے تو ہم ہیں، وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتے، اور اللہ نہ ہوتا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہوتے، جو کہتے ہیں کہ اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ آپ سورت صف کھول لیجئے، آپ کوئی سورت جو آپ کے ذہن میں آتا ہے اس کو کھول لیجئے، اور اگر سورہ حدید کھول لیجئے تو آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین آ جائے گا کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے کہ جس کے سوا ہر چہرہ فنا ہونے والا ہے۔ وہی ہے خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق، مالک کل شیء، ہر چیز کا مالک۔ وہی ہے رازق، الرزاق، هو الرزاق المتین۔ وہی ہے الہادی، سب کو راہ دکھانے والا۔ وہ ہے، وہ تھا، وہ رہے گا۔ ہم نہیں تھے، اب ہیں، کل نہیں رہیں گے، پھر ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا، اور جو کچھ اس جہان میں ہو رہا ہے سب اسی کے ارادوں سے ہو رہا ہے۔ فعال لما یرید، اور اسی کے ارادے اصل ہیں، اس کے علاوہ تو آپ اور میں کچھ بھی تو نہیں ہیں۔ ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پہچانیے۔ وہی ہے جس نے آپ کی میری شکل و صورت بنائی، جس نے زندگی جیسی دولت عطا کی، جس نے سارے رشتے تخلیق کیے، وہی جس نے رشتوں میں محبت ڈالی۔ وہی ہے جو رشتوں کا خالق، وہی ہمیں رشتے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ وہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے۔ وہ ہے کون، وہ کیسا ہے، اس سے تعلق کیسے جوڑیں، کیسے اس کو سوچیں، کیسے اس سے محبت کریں، کیسے اس کا تصور باندھیں، کیونکہ سورۃ الانعام 103 آیت میں وہ فرماتا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اور انسان کی یہ کمزوری ہے دنیا میں آنے کے بعد کہ وہ اپنے حواس سے دیکھ کر، سن کر، کسی چیز کو محسوس کر کے، کسی چیز کو چکھ کے اور کسی کو سونگھ کر چیزوں کا اندازہ لگاتا ہے۔ پھول کی خوشبو سے بھی پھول کا پتہ چل جاتا ہے، اور گندگی کے ڈھیر سے اٹھنے والی بدبو سے اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی ذات، نہ حواس اس کا ادراک کر سکتے، نہ آنکھیں اس کو دیکھ سکتی، نہ کان اس کو سن سکتے، پھر آخر اس کے بارے میں کیسے جانیں، کیسے اس کے بارے میں تصور باندھیں کہ نماز میں کھڑے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں۔ اسماء و صفات کا علم ہماری اس ضرورت کو پورا کرتے ہیں کہ آؤ تو صاحب اپنے رب کے نام بھی دیکھو اور اس کی خوبیاں دیکھو، نیمز بھی دیکھو اور اس کے ایٹریبیوٹس بھی دیکھو، جو اعلیٰ ہے، جو عظیم ہے، جو سب کچھ ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں سب کچھ ہو رہا ہے۔ کسی نے اس کو بت کی صورت میں پوجنا شروع کیا، کسی نے حجر اور کسی نے شجر کی صورت میں، کسی نے کوہ ہیبلا بنا لیا، کسی نے فرعون دیوتا کے نام پہ، سورج دیوتا کے نام پہ فرعون کو بنا لیا، کسی نے مون ڈے کو بنا لیا، کسی نے نمرود کو بنا لیا۔ پچھلے دور کی قوموں نے خدائی کے تصور پہ کبھی کسی کو چاند اور سورج اور ستارہ چند سمجھ کر پوجنا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا، سوچنا ہم سب کی ضرورت ہے۔ بچہ بھی پوچھتا ہے ماما اللہ جی کون ہے، اللہ کدھر ہے، اللہ کہاں ہے۔ چھوٹا بچہ بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو دیکھنا ہے۔ تو جب آپ اور میں اپنے رب کے بارے میں سوچتے ہیں اور جب ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کوئی حد سے بڑی بھی بات نہیں ہے۔
ہم اپنے رب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے، ہم اپنے پیارے رب اس کے بارے میں جانیں اور اس کو پہچانیں۔ یہ ہمارا فطری حق ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے بارے میں نہ سوچو۔ اور دنیا میں یاد رکھیے جس سے محبت ہوتی ہے آپ نہ بھی سوچیں تو اس کا تصور آتا ہے۔ تو آج سے جو سیریز ہم شروع کریں گے اس میں کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم اس کو انشاءاللہ 7 مختلف اینگلز پہ ہر نام کو دیکھا کریں گے۔ آج کا سیشن تو ہمارا صرف ابھی جذب کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلا نام جب پہلا نام شروع کریں گے تو میں آپ کو وہ ڈیفرنٹ اینگلز لکھاؤں گی کہ ہر نام کو ہم 7 سے لے کر کچھ کو تو شروع میں 7 سے 10 پہ اور پھر آگے وقت کے ساتھ ساتھ چینج کرتے رہیں گے، ہم غور و فکر کریں گے۔ یہ کوئی، اور یاد رکھیے کہ یہ ایک نیا علم ہے آپ کے میرے لیے، اس کو اشرف العلوم کہتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے کہ قرآن کی تفسیر ہمارے لیے لفظ نیا نہیں ہے، حافظ قرآن، عالم قرآن، ناظرہ عام لفظ ہے، قرآن خوانی عام لفظ ہے۔ ہمارے کان علم کی ان ساری چیزوں کو پہچانتے ہیں۔ ہم نے حدیث کو بھی دیکھا، سیرت کے لفظ کو جانتے ہیں، ہم فقہ کے لفظ کو جانتے ہیں، ہم تدبر کے لفظ کو بھی جانتے ہیں، لیکن الاسماء الحسنی کا علم حاصل کرنا، اس کو ہمارے اسلاف اشرف العلوم کہتے تھے۔ سب سے اعلیٰ، اشرف شرف سے، یعنی یہ بڑا شرف ہے، یہ بڑی عزت کی چیز ہے۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس کو آپ شروع کر کے تو دیکھیے، آپ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ آپ پھر اس کو دیکھیں گے کیا ہے یہ علم، اور اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرا علم لو۔ سورۃ محمد کی آیت 19 میں آتا ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ خوب علم لے لو، خوب جان لو کہ بے شک وہ الہ ہے اور اس کے سوا کوئی الہ نہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں خود سکھاتا ہے، تو لہٰذا ہم اس میں غور کریں گے، اپنی عملی سطح کو پہچانیں گے۔ ہم اس میں علم کی بہت گتھیاں نہیں سلجھائیں